ارشد ندیم کی کامیابی پر آج وزیر اعلیٰ پنجاب آخر کار جنوبی پنجاب آ ہی گئیں اور انہوں نے گاڑی بھی دے دی اور چیک بھی دے دیا. کیا کہیں گے؟ بڑا میں یہاں پر شکوہ ہوتا تھا کہ مریم نواز آتی نہیں ہے جنوبی پنجاب میں. کریڈٹ دینا ارشد ندیم کو کہ جی انہوں نے آخر بلوا ہی لیا. جیسے افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ جی اس کی وجہ سے مریم نواز وزیر پنجاب ساؤتھ پنجاب کے ایک انہوں نے قدم رنجہ فرمائے ہیں اور لیکن اچھی چیز کے اوپر. ارشد ندیم کا جیت اس کو سیلیبریٹ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا کہ بجائے اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا جاتا اور اعزاز میں تقریب رکھی جاتی. وہ یہاں آئیں, انہوں نے جیسے وعدہ کیا تھا 10 کروڑ کا چیک ہے, نئی گاڑی ہے, اس میں گاڑی کا جو نمبر ہے وہ خصوصی نمبر پنجاب ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے کہ PAK اور ان کا جو اسکور تھا 92.97, تو یہ ڈفرینٹ نمبر ہے. تو یہ خود بڑی اچھی چیز ہے اور وہ انہوں نے نمبر پلیٹ بھی خود دی انہوں نے, اور ماں کے ساتھ بھی جو ان کی گپ شپ ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اس حساب سے تو بہرحال اچھی بات ہے. اچھا افتخار صاحب, لاسٹ سیشن میں آپ نے شکوہ کیا تھا وہ آتی نہیں ہے, وہ تو میئر بن گئی ہیں لاہور کی. آگے ملتان ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے لاسٹ میں. دیکھیں میری گزارش سنیں, مریم صاحب آئی ہیں, ویلکم, بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا رول یا حکمرانی صرف لاہور میں نہ کریں, پورے جنوبی پنجاب میں کریں. ہمارے ارشد ندیم جیسے بہت سارے لوگ ہمارے دیہاتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. جیسے آج وہ تشریف لائی ہیں اور انہوں نے ارشد ندیم صاحب کی حوصلہ افزائی کی ہے. یہ بے شک مطلب جتنا ارشد ندیم نے اس ملک کو دیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وزیر اعلیٰ نے اپنا حصہ تو ڈالا. آئین تو صحیح نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ کا آنا میں قابل تعریف سمجھتا ہوں. لیکن وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے کہ ملتان, ڈی جی خان, بھاولپور یا ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں, بھائی یہ پنجاب کا حصہ ہے, ان کو پراپر پنجاب کا حصہ سمجھیں. مطلب وہ اپنے آپ کو ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت کریں, دوسرا ان لوگوں کو اپنے قریب لائیں. ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ سے لاہور کے لوگوں سے بھی زیادہ محبت دیں آپ کو, جتنا آپ لاہور کے لوگوں پہ قربان ہیں, صدقے ہیں, واری ہیں, کہ جتنا آپ سن تو لیں نا, جتنے فنڈز جتنے آپ ان کے لیے کرتے ہیں دن رات, ان کی کیئر کرتے ہو, اس کے مقابلے میں وہ تو آپ کو الیکشن جو 8 فروری تھا اس میں انہوں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. یہاں جہاں آپ لوگوں کو پوچھتے بھی نہیں ہو, مطلب ہے کبھی جانا آنا بھی نہیں ہے. ایون عام آدمی کو تو چھوڑیں, آپ تو اپنے MN MPs کو نہیں پوچھتے, جو آپ کے خاص لوگ ہیں ان کو نہیں ملتے. تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا, یہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا. یار مطلب ہے جنوبی پنجاب پسماندگی ضرور ہے, لیکن یہاں کے لوگ بڑے پیار کرنے والے ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے. دیکھیں آپ ارشد ندیم دیکھیں اس مایوسی میں, مطلب جب پاکستان کے چاروں طرف جدھر دیکھیں آپ کو مایوسی, سازش, پروپیگنڈا, اس میں اس بندے نے جس طرح ملک کو اٹھا کے کھڑا کر دیا یار, یہ تو مطلب اتنی محنت حکومت کرنے کے 10 سال کرنے کے باوجود اتنا مطلب فائدہ نہیں ہوتا جتنے ایک بندے نے کر کے دیا ہے. جمشید صاحب اسٹیٹ گیسٹ بنا دی, آج عشائیہ میں شرکت بھی کریں گے, کل شہباز شریف کے ساتھ پرچم کشائی, کیسا پروٹوکول مل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو پروٹوکول جیسے افتخار بات بھی کر رہے تھے, انہیں ایسا ہی پروٹوکول ملنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جھنڈا جب اولمپک اسٹیڈیم میں لہرایا گیا تو آپ جتنی مرضی سیاست کر لیں, جتنے مرضی حکومتی عہدے لے لیں, چیزیں کر لیں, تو وہ چیز تو نہیں ہو سکتی تھی نا پوری دنیا میں جہاں پہ آپ قومی ترانہ ٹھیک ہے, تو فلیگ ہے سر. تو یہ اس سے بڑی خدمت, اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے جو ارشد ندیم نے کر دیا ہے. تو حکومت جو بھی حکومت وقت ہے اور جو بھی پرائیویٹ سیکٹر جو بھی لوگ کر رہے ہیں, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس اکیلے بندے نے پاکستان کا امیج اور پاکستان کا نام سربلند کیا ہے پوری دنیا میں سب اپنے اس پرفارمنس سے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ جی مریم نواز ملتان بہرحال آئیں, ملتان جاتے ہوئے میاں چند جاتے ہوئے ملتان اتریں, رکیں, اور پھر اس کے بعد واپس آ کر بھی ایئرپورٹ پہ انہوں نے بات کی, میٹنگ کی, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری بھی تھے, ECS ساؤتھ بھی تھے, اور RPO بھی تھے, کمشنر صاحبہ بھی تھیں, DC بھی تھے, CPO بھی تھے, اور انہوں نے اوورآل ملتان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پیکیجز اور ساتھ ساتھ دوسری پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اور لا اینڈ آرڈر پہ اور سیوک ایشوز پہ بھی بات کی. لیکن وہی بات کہ جی کم از کم میٹنگ میں ملتان کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک LED پر وہ جو پریزنٹیشن چل رہی تھی, تو کم از کم ملتان کے بارے میں انہوں نے کچھ بریف تو لیا اور انہوں نے کچھ ہدایات تو دیں. تو اگر وہ بار بار آئیں گی, بیٹھیں گی, بات کریں گی, تو کچھ امید ہے کہ کچھ ملتان کیا ساؤتھ پنجاب کی چیزوں کے اوپر
بھی کچھ ہو سکے گا. عثمان بزدار تو بہت دفعہ آتے ہوتے دیکھیں میری بات سنیں، عثمان بزدار کا آنا اور تھا، وہ تو اپنے گھر جاتے ہوئے رک وہ جاتے جاتے ہوئے کیونکہ اس کا گھر ملتان میں بھی ایک گھر ہے. لیکن اگلی بات جو میں گزارش کروں، دیکھیں آج جیسے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں ارشد ندیم کے پنڈ کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کس طرح کی سڑکیں ہوتی ہیں، کیا وہاں مطلب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ تو احساس ہوا ہوگا. آج اس نے اناؤنس اس گاؤں کا کیا. اسی طرح یہاں جنوبی پنجاب میں ہزاروں ایسے گاؤں ہیں، چلو شاید اس کو کوئی ترس آ جائے جنوبی پنجاب کے لوگوں پہ. اور دوسری بات یہ ہے، گزارش یہ ہے جو جمشید صاحب فرما رہے ہیں، دیکھیں ایک آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، مطلب آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. کم از کم آپ کے آنے سے جو آپ کی بیڈ گورننس ہے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. آپ مطلب رحیم یار خان آئیں، آپ بھاولپور آئیں، آپ ڈی جی خان آئیں، آپ ملتان، خانیوال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کہیں جائیں، کم از کم دیکھیں کم از کم ان کو جو بیوروکریسی بیٹھی ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ تو ڈر ہوگا کہ ہماری کسی کوتاہی کا، کسی ہماری غلط کام کا کوئی بندہ شکایت کر دے. کم از کم میں کہتا ہوں اس وقت حکومت کچھ بھی نہ کرے، صرف یہی کر لے کہ لوگوں کو گڈ گورننس دے دے. مطلب ایک تو آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ لوگوں کو فنڈز نہیں دے رہے، دوسرا لوگوں کو دفتروں میں جس طرح لوٹا جا رہا ہے، یار قسم خدا کی جمشید صاحب مجھے تو حیرت ہے کہ جو لوگ بیچارے مطلب شرم نہیں آتی یار، جو بیٹھ کے دفتروں میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اور جو ہماری حکومت ہے مطلب چلو کوئی ایک چیز یہ تو ان کے بس میں ہے نا، اس کے لیے تو آپ کو امریکہ سے، چائنا سے، سعودی عرب سے پیسے نہیں چاہیے، اس سے تو آپ کو ایماندار لوگ اور ان کے اوپر چیک چاہیے.